जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत एक अजीब व गरीब मरहले पर खड़ी हो गई है और ये मरहला पाकिस्तान की सियासत में कभी भी नहीं आया, जिसमें बहुत सारे सियासतदान बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कुछ उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। कन्फ्यूजन है कि हद से ज़्यादा फैला हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि फ़ौज की तरफ से ऐलान हो गया है कि हम न्यूट्रल हैं। अब वो सारे सियासतदान जो हमेशा फ़ौज से ख़बरें लेकर, हुक्म लेकर गेट नंबर 4 के सामने खड़े होकर अपनी सियासत चलाते थे और उसी के मुताबिक अमल दरामद करते थे, अब वो बेचारे क्या करें। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है कहीं से, तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं। वो सियासतदान कौन कौन से हैं, उसमें सारी जमातों के सियासतदान हैं, लेकिन उनमें से कुछ नाम आपके साथ शेयर करेंगे कि उनकी परेशानी का सबब क्या है। दूसरी बात ये है कि भाई पंजाब हुकूमत, मुझे तो लगता है कि परवेज़ इलाही ने जान से गुजर जाना है लेकिन असम्बली नहीं तोड़नी। और क्योंकि एक हल्का सा मैसेज सिर्फ इतना गया है और वो भी कोई जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं होती वैसे ही एक मैसेज सा हवा में चला है कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो अभी हम ज़रा बहाली मईशत के काम पर लगे हुए हैं, लिहाजा कोई इस तरह का एक्शन ना किया जाए। परवेज़ इलाही साहब तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। अगर उन्होंने कहीं इधर उधर से ये बात सुनी है तो चाहे अब आप उन्हें कुछ भी कर दें, जान से मार दें, वो असम्बली तोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बंदे का क्या पता चलता है, किसी वक्त भी कोई उल्टा काम कर सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो असम्बली तोड़ देते हैं या इस तरह का कोई इरादा करते हैं, हालांकि मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह का कोई इरादा करते हैं तो नून लीग की जवाबी हिकमत अमली क्या है, वो क्या करेंगे। उस सूरत हाल में 2 एक्शन प्लान हैं उनके पास, और वो 2 एक्शन प्लान क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में कौन अहम किरदार अदा करेगा, वो बात हम करेंगे। तीसरी बात कि फॉरेन फंडिंग और जो है तोशाखाना, ये सारे मामलात लटके हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रोल वफाकी काबीना का था। वफाकी काबीना ही कुछ नहीं कर रही, तो शहबाज शरीफ साहब भी मेरा ख्याल है इंतज़ार कर रहे हैं कोई फ़ोन आए तो पता चले करना क्या है हमने, तो कोई फ़ोन आ नहीं रहा। तो अब अगर मामलात दुरुस्त तरीके से चलते रहे तो थोड़े दिनों तक इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग में, तोशाखाना में और फिर 1-2 केसेस और हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी बनती है। और वो गिरफ्तार कैसे होंगे और उसके पीछे खदशात क्या हैं, तो हुकूमत अभी जो लैतो लाल से काम ले रही है उसकी क्या वजूहात है, ये 3 मौजूआत पर आपसे बात कर रहे हैं। पहली बात जी कि फ़ौज हो गई है न्यूट्रल, और न्यूट्रल फ़ौज जो है हमने कभी देखी नहीं है, हमने कभी तसव्वुर ही नहीं किया। और हम तो चलो आम आवाम वोटर हैं, बहुत सारे सियासतदानों ने अपनी सियासत वहीं से शुरू की, बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपनी सहाफ़त वहीं से शुरू की, और बहुत सारे सोशल मीडिया वाले भी वहीं से इंस्ट्रक्शन लेते रहे। ख़ास तौर पे माजी में, ये माजी करीब में जो 5th जनरेशन वॉर हुई थी जिसमें अपने लोगों को गालियां देने की ट्रेनिंग दी गई थी, तो वो जो है अब सारे बिल्कुल लावारिस से फिर रहे हैं और सब जमातों में वो लोग हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि परवेज़ इलाही साहब की PMLQ की सारी सियासत है ही गेट नंबर 4 के सामने की कि सर हमें बताएं, ऑर्डर लगाएं, हमने क्या करना है, किसको जलील करना है, किसको सर पे बिठाना है, किसके सर पर ताज रखना है, किसके गले में जूतों का हार डालना है, ये आप हमें बताएं। कौन सा इत्तेहाद बनाना है, कौन सा इत्तेहाद तोड़ना है, कब इमरान खान के खिलाफ नैपियों वाला इंटरव्यू देना है, कब रात को चौधरी शुजात को बताए बगैर इमरान खान से मिलने चले जाना है। ये सारी बातें जाहिर है कहीं से उन्हें इंस्ट्रक्शंस आती थी और वो उन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते थे। जनरल मुशर्रफ की बड़ी महबूब पार्टी थी, जनरल मुशर्रफ ने ही इस पार्टी को इतना बड़ा किया, वरना 4 सीटें थी इनकी गुजरात की, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने 50-50, 60-60 सीटें भी ली, तो वो जाहिर है डिक्टेटर्स का हाथ रहा। अब मामला ये हो गया है कि परवेज़ इलाही को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इदारे तो न्यूट्रल हो गए हैं। अव्वल तो कोई फ़ोन कर नहीं रहा, अगर इधर से कोई फ़ोन जाता है तो कोई फ़ोन उठा नहीं रहा। नीचे नीचे के लोग हैं, उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाईजान हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप करें जो दिल करता है करें। बस
پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے شیخ رشید صاحب کی سیاست کا کیا بنے گا۔ وہ تو ساری عمر یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جناب گیٹ نمبر 4 سے پروانہ کیا نکلتا ہے۔ وہ تو اسی اپنے آپ کو بڑے فخر سے گیٹ نمبر 4 کے چوکیدار کہا کرتے تھے، اور اب وہ بالکل لاوارثوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ کبھی اچانک انہیں بغاوت کا شوق چڑھ جاتا ہے، کبھی اچانک وطن سے محبت، اور کبھی اچانک وہ فرزند راولپنڈی بن جاتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر وہ جو سڑکوں پہ دیواروں پہ وال چاکنگ کراتے ہیں نا، انہوں نے وال چاکنگ کروائی فرزند راولپنڈی اور پتہ نہیں امیر المجاہدین اور پتہ نہیں کیا، اور وہ جس سے وہ وال چاکنگ کرائی اس کے پیسے بھی نہیں دیا۔ تو چونکہ ہم راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے، تو شیخ رشید صاحب بھی بالکل لاوارث سے پھر رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف بھی ہمیشہ تعلقات، رات گئے میٹنگز اور یہ وہ سب کچھ اسی طرح چلتے رہے۔ یہ جو گزشتہ جنرل باجوہ کا دور گزرا ہے، اس میں بھی یہ انسٹرکشنز لیتے ہی رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں عمران خان کے خلاف کوئی خاص کارروائیاں نظر نہیں آئی ہیں۔ تو اب شہباز شریف صاحب بھی کو سمجھ نہیں آ رہی، جس بات پر بھائی کہنے کو کہہ رہا ہے وہ بات تو ساری عمر ان کی سیاست میں تھی نہیں۔ وہ تو اور بھائی لوگوں کی بات مانتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا جب نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز آ رہی تھیں لنڈن سے، تو شہباز شریف لاہور کی جمپل ہیں، وہ لاہور کا رستہ بھول گئے تھے ایئرپورٹ کا، اور کراؤڈ اچھا خاصا کراؤڈ تھا، کراؤڈ کو ادھر ادھر گھما کے فضل آؤٹ کر دیا، اور وہ ساری نواز شریف کی تحریک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو یہ شہباز شریف اب کیا کریں گے؟ اور پھر اب پرویز خٹک صاحب کی تو ساری سیاست ہی یہی ہے، اور یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، اے این پی کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ شامل نہیں ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جنہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو ساری سیاست ہی اس بات پہ ان کی تھی کہ ہمیں آرڈر لگائیں اور پھر آپ دیکھیں ہم ڈیلیور کیسا کرتے ہیں۔ اب آرڈر آ ہی نہیں رہا، تو بہت سارے سیاستدان بہت مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ بلاول بھٹو نے بھی جو پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا اس کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی کہ ہم بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ ادارے اب نیوٹرل ہو گئے، وہ ابھی بھی انہیں سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ نئے آرمی چیف کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح عمل کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ سعد مبارک بات نہیں ہو سکتی کہ اگر ادارے نیوٹرل ہو جائیں۔ لنڈن کے سیاستدانوں کو الٹیمیٹلی حل یہ نکال لیں گے، لیکن اگر ان کو کوئی نادیدہ ٹیلی فون کال اور خفیہ انسٹرکشنز نہ آئیں، اور وہ جو خفیہ انسٹرکشن والے ہیں انہوں نے ہمیشہ ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، تو پارلیمان پہ یقین رکھیں، لوگوں کے عوامی نمائندگان پر یقین رکھیں، ڈیموکریسی پر یقین رکھیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی ایسے برے حالات نہیں ہیں پاکستان کے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ پی ایم ایل این نے تیاری کیا کی ہوئی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے اسمبلی نہیں توڑنی، اور وہ ایسی ایسی کہانیاں سنائیں گے عمران خان صاحب کو۔ عمران خان سیاست میں بچے ہیں ان کے مقابلے میں، تو وہ کہانیاں سنائیں گے کہ آپ گرفتار ہو جائیں گے، پنجاب میں نواز شریف آ جائے گا، اس کا تیاری کرنی ہے، یہ سارا کچھ، پھر آپ کی دکان بند ہو جائے گی، لہٰذا وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ لیکن فرض کریں وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اس صورتحال میں پی ایم ایل این نے جو تیاری کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ گورنر صاحب سے درخواست کی جائے گی کہ فوری طور پہ اعتماد کا ووٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ اچھا، اعتماد کا ووٹ لیں گے، ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی جائے گی۔ اچھا، اس پروسیس کے دوران اسمبلی ٹوٹ نہیں سکتی، تو لہٰذا معاملات ان کے قابو میں آ جائیں گے۔ اگر اس کا مطلب پرویز الہی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ایم ایل این بالکل تیار ہوگی کہ اس پالیٹکس کو سٹیبل کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این کے لیے اگلے الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہو، ورنہ پرویز الہی صاحب بہرحال کھلاڑی آدمی ہے، وہ جس طرح ترقیاتی فنڈ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس سے بہرحال نون لیگ کو نقصان ہوگا اور پی ایم ایل کیو کو فائدہ ہوگا۔ پرویز الہی کی ذرا بھی جو ہے نا ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، آپس کی میٹنگ میں گالیاں دیتے ہیں عمران خان کو، اور پی ٹی آئی والے پرویز الہی کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ کمال کا اتحاد ہے، اسے گالی اتحاد کہنا چاہیے۔
تو یہ صورتحال ہے، لیکن مجبوری میں وہ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. تو وہ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اب اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، اور اب اس کے رحم و کرم پہ ہیں خان صاحب. تیسری بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری. عمران خان صاحب نے یہ پچھلے دنوں آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے بہت زیادہ بیانات دیے، چیف کو متنازع کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ چاہتے ہیں جو اگلا آرمی چیف آئے وہ آ کر مجھے نااہل کر دے. اچھا، یہ تو خان صاحب بچے تو ہیں نہیں، انہیں پتہ ہے کہ توشہ خانہ اور فارم فنڈنگ میں نااہل تو انہوں نے ہونا ہے، تو اس کا مدعا کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. کبھی انہوں نے زندگی میں الزام قبول نہیں کیا. اپنی حکومت میں جو ناقص کارکردگی تھی، اب اس کا الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. میرے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں. اور بھائی نیب میں جب لوگوں کو گرفتار کرتے تھے تو خواتین کو گرفتار کرتے تھے، ان کی ویڈیوز بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیکھتے تھے اور دوسروں کو دکھاتے تھے. تو یہ تماشے نہ کریں، آپ کے اختیار میں جو کچھ تھا اسی نے نقصان پہنچایا ہے. اور عثمان بزدار جیسے جید سیاستدانوں کو حوالے جب پنجاب کر دیا، اس لیے کہ سامنے ایک کمزور سا فیس رکھیں اور اس کی بنیاد پر آپ اپنی کرپشن کرتے رہیں. تو خان صاحب یہ بالکل نہیں چلے گا. آپ کی ذمہ داری تھی، آپ وزیر اعظم تھے، تو آپ اسٹیبلشمنٹ پہ مدعا نہیں ڈال سکتے. اب اگر فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس کی معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بہت حد تک جو ہے منحصر ہے وفاقی کابینہ پر. وفاقی کابینہ اگر اس کے حوالے سے ریفرنس پیش کرتی ہے تو خان صاحب کا جانا بن گیا ہوا ہے، اور پھر انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. پہلے جنرل باجوہ صاحب یا اسٹیبلشمنٹ اس کام سے روک رہی تھی، کیونکہ ان کا اپنا لاڈلا بچہ تھا، پالا ہوا بچہ تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے کو ان کے سامنے مار پڑے. تو اب وہ دور نہیں ہے، اب ایک نیا دور آ چکا ہے. اب قانون کے مطابق فیصلے ہونے ہیں. دیکھیے پھر اس میں عمران خان جیل جانے سے کس طرح بچتے ہیں. مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ اب جیل جانے سے بچیں گے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.